اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات بلیات اور مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وبا پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور مختلف ویکسین اس کے تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا علاج کہیں پہ نہیں مل رہا۔ اور دوستو، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری گناہوں کی وجہ سے جب بھی ہمیں بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت بارش برستے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہم بغاوت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر غصہ ہوئے ہیں اور ہم سے ناراض ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کریم اب بھی دروازے کھولے ہوئے ہیں کہ شاید ہی کوئی بندہ اپنی مصیبتوں، تکلیفوں سے اور امراض سے گھبرا کر میری جانب آ جائے اور میں اس کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ دوں۔ دوستو، یہی وقت ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کریں۔ یا اللہ، میں نے جو جھوٹ بولا ہے، میں نے جو غیبت کی ہے، میں نے جو زنا کیے ہیں، میں نے جو حرام کیا ہے، یا اللہ میں تیرے حضور، تیرے دربار میں سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ دوستو، وہ اللہ رب العزت بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اگر ہمارے دل میں خلوص اور نیت میں سچائی ہوگی تو وہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور معاف فرما دے گا، اور اس کے باوجود کہ ساری دنیا میں یہ وبا پھیل جائے گی، اللہ رب العزت ہماری حفاظت خود فرمائے گا۔ جیسے کہ ہجرت کی رات سارے کفار ہمارے حبیب کے گھر کے چاروں طرف کھڑے تھے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے راستہ کھول دیا۔ وہ کافر ابھی حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ بھی نہ سکے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے غم اور خوشی اور ہر جگہ پہ اپنے رب کو یاد کریں، اس کا ذکر خیر کریں، تو وہ رب ایسی ہی بلاؤں اور آفات اور بلیات سے ہمیں نکال دے گا۔ دوستو، یہ چند دعائیں جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ان کی اگر ایک ایک آیت کی میں تفسیر یا پھر ایک ایک آیت کی جو خوبیاں ہیں یا برکتیں ہیں یا اس کا فیض ہیں، وہ اگر میں بتاتا چلوں تو اس پہ تقریباً 10,000 سے بھی اوپر ویڈیوز بنیں گی، اور اگر مختصر بھی اس کے میں ایک ایک کے صفات بتاؤں تو شاید یہی ویڈیو 10-12 گھنٹے تک پہنچ جائے۔ اس لیے میں ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے بارے میں فرمایا ہے، صرف وہی آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں، تاکہ اس پر فتن دور میں آپ ان کو ضرور پڑھیں، اور جب کہ وبا ساری دنیا میں پھیل چکی ہیں تو ان وبا سے اور مختلف وبائیں جو آئیں گی اور جو ہیں، جیسے کینسر ہیں، ٹی بی ہیں اور مختلف لا علاج امراض ہیں، اگر آپ نے اس کو ورد زباں بنا لیا تو انشاءاللہ ان تمام آفات بلیات اور امراض سے آپ بچے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی دشمن، نظر بد، جادو، سحر، کچھ بھی آپ کو، یعنی کوئی بھی ضرر یا نقصان آپ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جو غم میں گرفتار ہو اور وہ یہ نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
مطلب اگر کوئی انسان ہر طرف سے غموں کا شکار ہے، چاروں جانب سے غم ہے، آسمان اور زمین کی طرف سے غموموں میں وہ مبتلا ہیں، اور یہ نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مجھے ایسے شخص پر تعجب ہے۔ اور تعجب کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ رب العزت کا اسم اعظم ہے۔ یہ دعا احادیث میں بھی وارد ہو چکی ہیں۔ یہ وہ دعا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس کو پڑھا تو اللہ رب العزت نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو اگر ہم اس کو پڑھے تو کیوں نہ ہمارے اللہ ہمیں اس وبا سے، دشمنوں سے، غموں سے نجات عطا فرمائے۔ اب اس کے ساتھ دوسری آیت یہ بھی اگر انسان اس کے ساتھ ملا کے پڑھے تو دنیا کا کوئی غم بھی انسان کو چھو ہی نہیں سکتا، دنیا کی کوئی مصیبت آپ کو چھو ہی نہیں سکتی، دنیا کا کوئی بھی مرض آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اللہ تعالی کی رحمت کو ایسے الفاظ سے پکار رہے ہیں جن میں عاجزی ہے، جن میں انکسار ہے، اور جن میں اپنے رب سے دل کی مدعا کہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر ضرور اپنی فضل اور رحمت فرما دیتے ہیں اور اس کو نجات کاملہ عطا فرما دیتے ہیں اور مختلف وبائی امراض سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو کسی سے ڈرے، چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی مرض ہو یا کوئی وبا ہو یا پھر سفر میں ڈر ہو یا پھر جہاز میں جانے سے ڈر لگتا ہو یا پھر کوئی حادثہ پیش آنے کا ڈر ہو، مطلب کہ کسی بھی طرح کا ڈر ہو، اور وہ یہ نہیں پڑھتا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مطلب وہ اس آیت کو نہیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں چاہتا، اور اللہ تعالیٰ کو جس چیز سے اس کو ڈر ہے، چاہے وہ دشمن ہے، وبا ہے یا کوئی بھی چیز ہے جس سے اس کو ڈر ہے، وہ بندہ یہ نہیں پڑھتا اور اللہ تعالیٰ کو وکیل نہیں بناتا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو وکیل نہیں بناتا، کافی نہیں بناتا، مجھے اس شخص پر تعجب ہے۔ اب دوستو، اب جو وبا پھیلی ہے، ہر گھر میں اس کا خوف ہے، ہر شہر میں اس کا خوف ہے اور ہر جگہ پہ اس کا خوف ہے۔ اگر ہم اس دعا کو پڑھے حسبی اللہ و نعم الوکیل اور ان کے ساتھ اوپر کی دعائیں بھی، آیتیں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اس وبا سے کیا، ہم دنیا کی ہر آفت سے محفوظ رہیں گے۔ اب چوتھی نمبر پہ جو دعا ہے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، دوستو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر کسی بھی غم یا مصیبت یا پھر دشمن کے ڈر سے یا پھر دشمنوں کا لشکر ہو اور آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت، اس دعا کی برکت سے وہ شر ختم کر دیتے ہیں اور ظالموں کو عجب انتقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں ان کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو یہ قرآن پاک کے فضائل ہیں کہ جو بھی آیت آپ جس چیز کے لیے پڑھیں گے، اللہ رب العزت اس چیز سے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے، اس مرض سے شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے، اس ڈر اور خوف سے آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے، نجات کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اب دوستو اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ نوٹ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ صبح آپ پڑھیں گے، مغرب تک کوئی بھی مرض، کوئی بھی وائرس، کوئی بھی مصیبت یا تکلیف یا دشمن، کوئی بھی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا۔ ہر طرح کی مصیبتوں سے اور غموں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔
سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر آیت کو آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ہر آیت کو 21 مرتبہ پڑھیں تو ہر آیت کو آپ 7 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اگر پھر بھی آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو پہلی جو آیت ہے اس کو 41 بار پڑھیں، باقی جو آیات ہیں ان کو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہاتھ پھیریں اور یہ کہیں کہ یا اللہ ان آیتوں کی برکت سے مجھے ہر مرض، ہر وبا سے، ہر دشمن سے اور ہر جگہ پر میری حفاظت فرما کر ان سے مجھے نجات کامل عطا فرما دے۔ تو دوستو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی بھی مرض وبا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔